چلا ہے نا بھائی حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہے، ہمیں کہ پتہ چلا ہے وہ حسین مصطفیٰ کے سینے پہ ہے، ہمیں کہ پتہ چلا ہے وہ میرے امام نے مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک کو چوسا ہے، ہمیں کہ پتہ چلا ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ تو یہ سارا جنہوں نے بتایا ہے نا، جب ان کا نام آتا ہے تو میری مجبوری یہ ہے کہ میرا سر جو ہے پھر وہ حیا سے جھک جاتا ہے۔ 26 ذی الحج کا دن ہے، علماء کی توجہ کے ساتھ 26 ذی الحج کا دن ہے، بات خلافت کی ہو رہی ہے، نام عبد الرحمن بن عوف کا بھی آیا، باقیوں کا بھی آیا۔ کسی نے کہا عبد الرحمن بن عوف کیسے بن سکتے ہیں خلیفہ؟ بات چلتے چلتے حضرت سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں زخمی ہوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے بٹھا دیا جائے۔ جب آپ کو بٹھا دیا گیا تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تمہیں عبد الرحمن بن عوف کی وہ شان نہ بتاؤں جو میں نے ان کانوں سے سنی اور ان آنکھوں سے دیکھی ہے؟ لوگوں نے کہا جی آپ بتائیے۔ فرمایا ایک دن ایسا تھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، اور میرے حضور کا معمول یہ تھا جب کبھی بھی کہیں جاتے نا واپس پہلے اپنے گھر نہیں آتے تھے، پہلے حضرت بطول زہرا کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور تشریف لائے، حسنین کریمین رو رہے تھے، میرے حضور نے فرمایا شہزادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتی ہیں ابا جان بھوک کی وجہ سے۔ میرے حضور بیت تشریف لائے، حضرت فاروق اعظم کہتے حضور بیت تشریف لائے، حضور نے فرمایا ہے کوئی جو میرے شہزادوں کی خدمت کرے؟ ہے کوئی جو میرے شہزادوں کی خدمت کرے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف سامنے تھے، اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر گئے، گھر والی سے جا کر پوچھا کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ کہا دو روٹیاں، دونوں روٹیاں اٹھائی، روغن زر یعنی جس کو ہم دیسی گھی کہتے ہیں، یہ دونوں روٹیوں میں لگایا، کچھ میٹھا تھا وہ تھوڑا سا روٹیوں میں رکھا اور رکھ کر سیدھا لا کے حضور کی خدمت میں رکھا۔ کہا یا رسول اللہ قبول فرمائیں۔ میرے حضور نے حسن کو بھی بلایا، حسین کو بھی بلایا، حضور نے بلایا، حضور نے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ جب نوالا توڑ کر حضرت فاروق اعظم کہتے جب نوالا توڑ کر شہزادے نے منہ میں رکھا نا تو میرے حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے تو نہ کہیں، لیکن میں آپ جتنا وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن جو وقت ہے صرف اتنا کہوں گا جو نام حسین پہ بول سکتا ہے نا وہ کم از کم سبحان اللہ ضرور کہے۔ میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، فاروق اعظم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، نوالا شہزادوں کے حلق مبارک سے نیچے اترا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، دو دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ تھی اللہ عبد الرحمن بن عوف کے دنیاوی معاملات جتنے ہیں ان سب معاملات کو تو سوار دے، رہ گئی حشر کی بات تو میرے مالک اس کے حشر کی ضمانت میں محمد لے رہا ہوں، اس کے حشر کی ضمانت میں محمد لے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے پتہ ہے کیا ہے اہل بیت کو دی کیا تھی؟ شہزادوں کے لیے دو روٹیاں، اور حضور نے فرمایا دنیا بھی صبر کی آخرت بھی صبر کی۔ علماء فرماتے پتہ یہ چلا جو اہل بیت کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کتنی سوری تھی یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کتنی دنیا سوری تھی۔ آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کا قدم زمین پر نہیں لگتا، لیکن عبد الرحمن بن عوف جب دنیا سے جا رہے تھے جو ترکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اس کی اس وقت کی قیمت اگر آج حساب لگائیں تو 7 ارب روپے ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ شہزادوں کی خدمت کی مصطفیٰ نے دعا دی، شہزادوں کی خدمت کی مصطفیٰ نے دعا دی، اور مصطفیٰ نے جب دعا دی تو دنیا سمر گئی اور رہ گئی حشر کی بات۔ تو حضور نے فرمایا میرے مالک اس کی حشر کی ضمانت میں لے رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ جس کی دنیا بھی سمر جائے آخرت کی ضمانت مصطفیٰ دے لے وہ کامیاب ہے یا نہیں؟ اسی لیے میں پورے محرم کے اندر جہاں بھی جا رہا ہوں کہ تو ٹھیک ہے تم نیاز کو لنگر پکاؤ تقسیم کرو، میرا اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لنگر کے منکر نہیں ہیں، لنگر کھانے والے ہیں۔
اور چھپ کر بھی نہیں کھاتے، علن اعلان کھاتے ہیں، اس لیے کہ جو پاکوں کے نام سے اگر جڑا ہو نا تو اللہ اس کھانے کے دانے دانے میں شفا رکھتا ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا، اگر آج سے پہلے میال والوں، میری تمہاری بہت تھوڑی تھوڑی ملاقاتیں ہوتی ہے، لیکن آج سے پہلے اگر تم 10 دیگیں پکا کے لنگر تقسیم کرتے تھے نا، 2 دیگیں پکا دو، 8 دیگوں کے پیسے اکٹھے کرو، تلاش کرو میرے محمد کا غریب سید کہاں رہتا ہے، تلاش کرو میرے مصطفیٰ کا غریب سید کہاں رہتا ہے، خود بھی نہ جاؤ، کسی کے ہاتھ بھیج دو۔ اللہ کی عزت کی قسم اس محفل میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ادھر یہ سید خوش ہو جائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ خوش ہو جائے گا۔ مصطفیٰ خوش ہو گئے۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، سید چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر تو آپ پراڈو والے سید کی عزت کرتے ہیں اور کوئی گھر میں مزدوری کرنے والا ہے تو اس کی نہیں کرتے، تو مطلب یہ ہے آپ سید کی نہیں، آپ پراڈو کی عزت کرتے ہیں۔ آپ اگر جائیداد دیکھ کر عزت کرتے ہیں کہ بہت بڑا گدی نشین ہے، اس لیے تو مطلب آپ خون رسول کا حیا نہیں، آپ گدی کا حیا کر رہے ہیں۔ یہ جملے میرے دل میں لکھ کر لے کر جانا، سید گدی پہ بیٹھنے والا ہو وہ پھر بھی سید ہے، اور سید بیلچا چلانے والا ہو وہ پھر بھی سید ہے۔ ہم اس کا پیشہ دیکھ کر اس کی عزت نہیں کرتے، ہم اس کی وہ نسبت دیکھتے ہیں جو خون میں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کیلے پر لگے ہاتھ میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھ دیتا ہوں کہ جب بندہ خدمت کرنے والا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے حضرت، بس یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی اور میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی، حضرت ربیع بن سلمان۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں قافلے کی صورت میں جب چلا تو میں پہنچا کوفہ کے اندر پہنچا، وہاں ہمارا قافلہ رک گیا، قافلہ رکا تو میں نے کہا میں بازار کا رخ کر کے دیکھ کے آتا ہوں۔ کہتے میں جا رہا تھا تو سامنے کچرے کا ڈھیر، جو روڑی جس کو کہتے ہیں کچرے کا ڈھیر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون وہاں ایک مردار پڑا اور اس مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پکا کے یہ مسلمانوں کو کھلا رہی ہو، اس لیے کہ اس کی وضع قطع یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہے مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ حجاب تھا، نقاب تھا، عبایا پہنا ہوا تھا، تو کہا یہ نشانی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، یہ نشانی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ یہ کوئی مسلمان، وہ فرماتے میں ان کے پیچھے ہو گیا، چلتے چلتے ایک بالکل ویران سا گھر آیا اور وہ خاتون اس گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی، اور اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک گرجدار آواز میں کہا یہ لو آج یہی کھا کے پیٹ بھر لو۔ کہتے جب اس نے یہ آواز دی نا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا تو میں نے کہا خاتون تو وضع قطع سے تو مسلمان نظر آ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ مردار لے کر کیوں آئی ہے اور یہ کس کو کھلانے لگی ہے؟ اس نے کہا سوال ہم سے نہ کر، تو یہ بتا تو ہمارے دروازے پہ کیوں آیا اور کون ہے تو، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا تھا اور ہمارے دروازے پہ کیوں آیا؟ حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں حج کی نیت سے میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے۔ کہتے جب میں نے یہ کہا نا میں حج کرنے کے لیے اور روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں تو اس عورت کی ہچکیاں بندھ گئی اور کہنے لگی ظاہر جا حرم میں جا کر حاضری دے، روزہ رسول پہ حاضری دے، چھوڑ دے ہمیں ہمارے حال پر۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح بھئی یہ معاملہ کیا ہے، تیرا لباس مسلمانوں والا، وضع قطع مسلمانوں والی، اور یہ مردار تو لے کر آئی ہے اور اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پردے میں جھکی ہوئی نظریں اور حیا سے بھرپور آواز تھوڑی سی بلند ہو کر کہتی ہے ظاہر تو جا رہا ہے نا مکے میں، تو جا رہا ہے مدینے میں، بس ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جس نبی کے روزے پہ تو حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے میں بھی اسی نبی کی اولاد میں سے ہوں اور یہ بچیاں بھی اسی نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں، ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا سید زادی مجھے معاف کر دیں۔
مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اور کچھ دیر کے لیے بچیوں سے کہنا بھائی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ میں گیا اور واپس آیا، کہتے میں باہر نکلا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی فراڈ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی چکر، میں نے روپیہ جمع کر کے حج کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا حاجی صاحب جب جا رہے ہوتے ہیں تو حج کے لیے پھر ایک جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں نے دل میں یہ خیال کیا بھائی میں نے 1 روپیہ جوڑ کے حج کے پیسے اکٹھے کیے، وہ ان کو دے دوں تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اگلے لمحے نا جو میرا عشق تھا نا، عشق مفتی تھا، عشق مفتی نے کہا گھبرانا، تو ان کی خدمت کر لے، پھر حج جانے اور مدینے والا مصطفیٰ جانے، بس تو ان کی خدمت کر لے۔ کہتے ہیں میں بازار گیا، بازار سے جا کر سامان خریدا، سامان خرید کر جو پیسے بچے وہ اس میں شامل کیے اور لا کر دروازے پہ دستک دے کر میں نے کہا سید زادی یہ اٹھا لو، میری طرف سے حقیر سا تحفہ ہے، قبول کر لو۔ اور بس صرف اتنا کرنا، جب کبھی ہاتھ اٹھاؤ نا تو اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کر دینا یا رسول اللہ ایک غریب آنا چاہتا تھا، بس کوئی مشکل پیش آ گئی، نہیں آیا ہے، حضور اگر اس کے مقدر میں ہو تو کبھی اسے حج کی سعادت بھی عطا کر دینا اور اپنے دربار میں بھی حاضری عطا فرما دینا۔ کہتے بس رات گئی بات گئی، میں دے کر نکل گیا، انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ واپس جب میں گیا تو میں نے کہا قافلہ تو تیار ہے، قافلے والے مجھے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ، تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا حج کرنے کے لیے کہا میں نے نہیں کرنا، حج تم جاؤ، میری کو مجبوری ہے، میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب قافلہ روانہ ہوا حسرت میری نگاہوں سے میں دیکھنے لگا حاجی جا رہے ہیں۔ اب میرے دل میں خیال آیا واپس اگر مڑ کر اپنے علاقے میں گیا تو علاقے والے کہیں گے کہ کیسا حاجی گیا تھا راستے سے واپس آ گیا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے آج بھی، اب تو خیر عمرہ ہے ہی بند ہے نا، لیکن اگر کسی بندے کی فلائٹ لیٹ ہو جائے نا ایئرپورٹ پہ پہنچے یا ایجنٹ فراڈ کر جائے تو لوگ واپس گھر نہیں آتے، وہ پنڈلی رشتے داروں کے پاس رہتے، کہتے گھر گئے تو لوگ تانے مار کے کہتا کو تو ریاسی جناب عمرہ کروں، مڑ کے پنڈلیوں واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کہنے لگے میں نے ارادہ یہ کیا میں یہیں کوفے میں رہتا ہوں، جب یہ لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ کہتے شب و روز گزرتے رہے یہاں تک کہ حج کا موسم ختم ہوا۔ حاجیوں کے قافلے واپس آنے لگے تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں اور سرحد پہ جا کے نا حاجیوں کا استقبال کروں گا۔ جب میرا قافلہ آیا تو میں نے پہلے حاجی کو گلے سے لگایا حاجی صاحب مبارک ہو، تو وہ مجھے کہنے لگا تجھے بھی مبارک ہو۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں حج نہیں کر سکا۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے تو حج کیا ہے، مجھے کس کی مبارک دے رہے ہو؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں ربیع بن سلمان کیوں مذاق کر رہا ہے؟ تو نے طواف میرے ساتھ نہیں کیا تھا، طواف میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا میں گیا ہی نہیں تو طواف دوسرا آیا، میں نے اس کو گلے سے لگایا، میں نے کہا حاجی صاحب مبارک ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے مبارک دے رہا تجھے بھی مبارک ہو۔ میں نے کہا میں تو گیا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں مذاق کر رہا ہے؟ تو نے سائی میرے ساتھ نہیں کی تھی، تو مینا مزدلفہ میں میرے ساتھ نہیں تھا۔ کہتے جو آتا میں اب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے مل کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہتے جب آخری بندہ آیا تو میں نے اس کو گلے سے لگایا، میں نے کہا مبارک ہو۔ وہ کہنے لگا تجھے بھی مبارک۔ تو کہتے میری آنکھیں بھر آئی، میں نے کہا یار ایسا تو نہ کرو، کیا ہوا میں نہیں جا سکا؟ اس نے کہا کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آج بھی تو نے میرے ساتھ کیا اور روزہ رسول پہ ہم دونوں اکٹھے حاضر ہوئے تھے، اور یہ دیکھ یہ پوٹلی تو نے مجھے دی تھی گٹھڑی، اس وقت سے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ گٹھڑی ابھی بھی میرے پاس ہے، تو نے مجھ سے واپس نہیں لی، لے اپنی گٹھڑی سنبھال لے۔ حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا کر رہے ہیں یہ؟ میں گیا نہیں ہوں۔ کہتے کوئی کہتا تو مینا میں تھا، کوئی کہتا عرفات میں تھا، کوئی کہتا مزدلفہ میں تھا، کوئی کہتا صفا مروہ پہ تھا، کوئی کہتا طواف کر رہا ہے، کوئی کہتا بابو سلام سے داخل ہو تو یہ گٹھڑی مجھے دی تھی۔ کہتے میں بڑا پریشان ہو کر واپس اپنے گھر آیا، کسی سے بول چال نہیں، نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، نبی کی ذات پہ درود پڑھا، درود پڑھ کے چپ کر کے سو گیا۔ کہتے جب میں سویا تو میری آنکھ لگی تو پھر وہ آگے کہ جن کے آنے سے بابو میں بہار آ جاتی ہے، وہ آگے جن کے آنے سے ابھی مجھے یقین ہی نہیں تھا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہاں پر، اور یہ کہتے تو حج پہ گیا تھا۔ کہتے وہ آئے ہیں نا مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلی بات کہی، کہا اب یقین آ گیا ہے، اب یقین آ گیا ہے۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین تو آ گیا، لیکن یہ کرم نوازی مجھ پہ ہوئی کیسے؟ کہا بس تم نے ایک احسان کیا تھا، میں اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کہا تو نے ایک احسان کیا تھا،
اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میرا جان مال سارا کچھ قربان، حضور احسان تو آپ نے کیا ہے، کلمہ پڑھایا، نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا، زکات، رب کی معرفت کی، ہمیں عرفان دیا، معرفت دی، ہمیں تو ہم گمراہی میں تھے، احسان تو آپ کا ہے۔ کہتے میرے حضور نے فرمایا مجھ پر احسان نہیں کیا ہے، میری بیٹیوں کو جو کھانا دیا ہے نا، راضی ہو کر میں محمد تیرا مقدر چمکانے کے لیے آیا ہوں، میں تیرا مقدر چمکانے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے بس اتنی بات تھی، میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو بس اب ایک کیفیت تھی، میں نے کہا بس کاش وہ لمحات دوبارہ آ جائیں، کاش وہ لمحات دوبارہ آ جائیں۔ کہتے بس اسی اثنا میں فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی تو میرے ذہن میں آیا وہ ایک حاجی نے مجھے گنٹڑی دی تھی، وہ پوٹلی مجھے دی تھی، وہ دیکھو میں نے کام کیا۔ کہا جا کر اندر سے سامان سے میں نے وہ گنٹڑی اٹھائی اور آ کر اس کو جب کھولا نا تو جتنے پیسے میں نے سید زادیوں کو دیے تھے اس سے دگنے پیسے اس گنٹڑی میں موجود تھے۔ کہتے تب جا کر مجھے حضور کے وہ الفاظ یاد آئے، تو نے احسان کیا تھا، میں احسان کا بدلہ تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ علماء فرماتے اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی حضور کی آل کی خدمت کرنے والا ہو، میرا نبی اسے دعا بھی عطا فرماتا ہے، جزا بھی عطا فرماتا ہے۔ جو ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، میرے حضور اسے جزا بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام شریف کے ان مقدس لمحات کے اندر ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھنے والوں، پیار کرو ان سے، پیار کرو ان سے، اس لیے کہ میرے حضور نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، نبی دینے کے لیے آتا ہے، مانگنے کے لیے نہیں آتا۔ جو مانگنے والا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے مال جمع کر کے ڈھیر لگایا کہ یا رسول اللہ آپ کے مہمان آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، تو رب نے جبریل کو فرمایا جا کر ان سے کہہ دے اپنے صحابہ کو بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر کوئی اجرت میں تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، اگر اجر دینا چاہتے ہو، کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بلکہ محبت نہیں مودت کرو، مودۃ فی القربى، مودت کرو۔ صحابہ کہتے ہم نے پوچھا حضور آپ کے قرابت دار کون سے ہیں؟ یاد رکھنا قرابت دار مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ایک قرابت دار جو گھر میں رہنے والے وہ بھی قریبی ہیں، ایک قرابت دار جو رشتہ دار ہے وہ بھی قریبی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور وہ قرابت دار کون سے ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا وہ میرا علی ہے، وہ میری فاطمہ ہے، وہ میرا حسن اور میرا حسین ہے، ان سے محبت کرنا۔ پھر صحابہ نے جب بتایا تو امام شافعی چلتے پھرتے کہا کرتے تھے، کہا اے اہل بیت نبوت تمہاری محبت ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ میں اس نمازی سے کہوں گا اور نمازیں پڑھ پڑھ کے تو نے ماتھا کالا کر لیا، نمازیں پڑھ پڑھ کے تو نے جو اپنے ماتھے کے اوپر محراب ڈال لیا، لیکن نام حسین آتا ہے تو تجھے بیماری لگ جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے بلکہ تیری نمازیں نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز اسی کی قبول ہوتی ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے حسین کی محبت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ جس دل میں حسین کا پیار نہ ہو اس کی نمازیں قبول نہیں ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ یزید بھی کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھی نماز کو پڑھا کرتا، فاسق تھا، فاجر تھا، ملعن تھا، لعنتی تھا، لیکن کبھی کبھی جب من ہوتا نا تو وہ بھی پڑھ لیتا تھا نماز۔ لیکن کیا تھا وہ نمازی تو تھا لیکن دل میں حسین کا پیار نہیں تھا۔ تو ہم تو الحمدللہ شرق سے غرب تک جہاں پر بھی اہل محبت رہتے ہیں وہ یہی اعلان کرتے ہیں کہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتا ہے کندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتا ہے کندھوں سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، اور جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو،
جبریل جلاتے ہیں، ام ایمن کہتی ہے مجھے بھیجا، جاؤ میری بیٹی کا تھوڑا ہاتھ بٹاؤ کام، کہتے میں دروازے سے داخل ہوئی، سیدہ آرام کر رہی ہیں، چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا بھی ہل رہا ہے، دوڑ کے واپس آئی، حضور نے تعجب کرتے ہوئے میرے حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ ام ایمن کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں گئی تھی فاطمہ کے گھر، پھر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں، چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا بھی ہل رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا گھبرانا، میری بیٹی فاطمہ نا جب اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے جب آرام کر لیتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ میری فاطمہ کی خدمت میں مامور رہتے ہیں۔ جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا کو امام بھی حسینی ہے۔ حسین ایک ابزات کا نام نہیں، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ جہاں پر بھی ظلم ہو، ظلم کے سامنے جو ڈٹ جائے اسے فکر حسین کہتے ہیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہو اور وہ ظلم میں یزید کے ساتھ مل جائے، یزیدی فکر کے ساتھ مل جائے، وہ کو حکومت والا ہو، وہ کو اپوزیشن والا ہو، وہ کو تبلیغ والا ہو، وہ کو خانقاہ والا ہو، وہ کو جماعت والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، جہاں اگر فکر یزید کے ساتھ کھڑا ہے سمجھ لینا وہ یزیدی ہے، اور کوئی ماڑا سا بندہ بکریاں چرانے والا ہو لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کو حسینی فکر کا امین بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے اس عزیز ملک فیضان، اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور میرا مالک اس کے ورثاء کو، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر پر اجر جزیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے وقت چونکہ انتہائی مختصر تھا، بے ترتیب سی گفتگو، کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا، اور پہلے مجھے حافظ صاحب نے اطلاع دی، ایک دن نہیں تو 2-4 دن پہلے، ماڑا سا مولوی ہوں لیکن ان پنجتن پاک کے نام کا صدقہ اور مصطفیٰ کریم کے نام کا صدقہ، میرے خیال سے پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کی زیارت ہم نے ناموں کے صدقے نہ کی ہو۔ وقت کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ملا تو تفصیل سے، محرم کے ہی پروگرام مجھے پتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے جس ٹائم کو معاملات اچھے ہوں تو اس وقت ہم بھی ملتان کی طرف دیکھتے ہیں، تو چلیں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو تفصیل سے اہل بیت اطہار کی محبت پر، اور پھر بالخصوص جو پنجتن پاک کو میرے رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے خطباء سے، مجھ سے تو سارے بڑے خطیب نہیں ہوں، وہ سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو وہ پنجتن پاک کی شان سناؤں گا جو یہ رب کے قرآن نے بیان کی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان نے بیان کی ہے۔ کبھی وقت ملا، زندگی نے وفا کی، تو اس لیے احباب گرامی قدر، حالات کیسے بھی ہوں، ہم تو گلی گلی یہی نعرہ لگاتے ہیں، نہ گھبرانا مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبرانا مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، کہ دشمن کیا سمجھتا ہے جو دل ہی دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ الہی دنوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جبی بخشی ہے تو نے، میرے مالک ہمیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اصلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ جلال خزنوں کر، خیرت کی گتیاں سلجھا چکا ہے، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، دوران گفتگو کچھ حمدن یہ صحبت کو غلطی عطا ہوئی ہو، میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، پسند دعا ہے۔